فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب لوگوں میں فاطمہ ہوں، بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ کتاب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بہجت قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اردو ترجمہ، اور یہ حصہ دوم ہے۔ حصہ اول آلریڈی اپلوڈ ہو چکا ہے کاشانۂ بصیرت پر، اور حصہ دوم ہم پڑھ رہے ہیں ریڈنگ کا پارٹ نمبر 13۔ ہم پہنچے ہیں پارٹ 13 پر، اور جیسا کہ آپ سب لوگ جو میرے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ ہم نے پارٹ 10 پہ ملکوتی خطبے کا چھٹا حصہ پڑھا تھا، پڑھنے کا آغاز کیا تھا، اور ان تمام حصوں کو ہم پڑھتے جا رہے ہیں اور ان کی جو کہ شرح اور توضیح پڑھتے جا رہے ہیں، سمجھتے جا رہے ہیں، جانتے جا رہے ہیں۔ اب جو ملکوتی خطبے کا چھٹا حصہ تھا اس کے بعد آپ لوگوں نے میرے ساتھ مل کر پڑھا کہ حکومت نے جواب دیا، پھر بی بی نے اس کا جواب دیا، اور یوں سوال و جواب کے بعد اب جب ہم پہنچے ہیں تو بارگاہ رسالت میں اب جب بی بی گفتگو کر رہی ہیں تو وہ اظہار غم و علم کا اظہار ہے۔ یہاں پر ہے اظہار غم و علم، یہ ہیڈنگ ہے کہ بارگاہ رسالت میں اظہار غم و علم۔ میری خواہش ہے کہ جو یہ لکھا ہے کہ بطول عذرا سلام اللہ علیہ نے اپنے والد ارجمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اب جو بھی فرما رہی ہیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ میں اس کو پڑھ سکوں، سن سکوں، اس لیے کہ بہت تکلیف دہ الفاظ ہیں۔ ثم عطف آيات على قبر النبي والآلام تعصر قلبها وأنشأت قائلتين قد كان يعدك أنباء وهنبثة لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب إنا فقدناك فقد الأرض وابلها واختل قومك فاشهدهم وقد نكبوا وكل أهل له قربى ومنزلة عند الإله على الأدنين مقترب أبدت رجال لنا نجوى صدورهم لما مضيت وحاليت دونك الترب تجحمتنا رجال واستخف بنا لما فقدت وكل الأرض مغتصب وكنت بدرا ونورا يستضاء به عليك ينزل من ذي العزة الكتب وكان جبريل بالآيات يؤنسنا فقد فقدت وكل الخير
محتجب فليت قبلك كان الموت صادفنا لما مضيت وحاليت دونك يا الكثب إنا رزينا بما لم يرزى ذو شجن من البرية لا عجم ولا عرب عقبك غدات وحش الليالي والحزين خيم على طفايلي بويا وانهدم صار الكون عالي اقعد وشوف شلون حايلي وشوف السد علي وجرالي مكسور الضليع يا ابويا تالي والله والعين حمره هنا يا والي ومحسين صقوت هذا الصفالي يا ومحسن صقوت هذا يا الصفالي قومك يا ابويا خالفا وفين الوصية بس غبت عنا تواثبا وكلهم علي اخبرك يا ابويا نحلتي مني خذوها وبنتك يا ابويا بعد عينك ما رعوها ضلوعي يا ابويا بساتر الباب كسروها وتجمعوا كلهم على بعلي وعلي ريتك تراهم يا ابويا ريتك تراهم يوم دخلوا وسطة الدار من بعد ما وجوا يا ابويا الباب بالنار وحامل حمى جالس يا ابو ابراهيم محتار واني حزينة وذروف دموعي جريه صبت علي مصائب لو انها صبت على الأيام صرنا لياليا. ترجمہ بابا جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سوز رحلت کے بعد نئی نئی خبریں اور نئے نئے مصائب سامنے آئے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے تو مصائب کی یہ کثرت نہ ہوتی. ہم آپ کی محبتوں اور مہربانیوں سے ایسے ہی محروم ہو گئے ہیں جیسے زمین ابر کرم سے محروم ہو جاتی ہے. آپ کی قوم نے منہ موڑ لیا ہے بابا.
آپ ان کے سلوک کو دیکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں. ذرا آپ مشاہدہ فرمائیں، دنیا کا جو خاندان ابھی اللہ کی بارگاہ میں مقرب و معظم ہوتا ہے وہ اوروں کی نگاہ میں بھی محترم ہوتا ہے، مگر ہمارا کوئی احترام نہیں. کچھ لوگوں نے اپنے قلبی کینوں کا اس وقت اظہار کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. اب میرے اور آپ کے درمیان قبر کی خاک حائل ہو کر رہ گئی ہے بابا. لوگوں نے ہم پر ہجوم کیا اور آپ کے بعد ہمیں بے قدر و بے قیمت سمجھ کر ہماری میراث کو ہضم کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کامل اور نور مجسم تھے کہ آپ سے روشنی حاصل کی جاتی تھی اور آپ پر رب العزت کے پیغامات نازل ہوتے تھے. جبرائیل علیہ السلام آیات الہی سے ہمارے لیے سامان انس و محبت فراہم کرتے تھے، مگر آپ کے چلے جانے کے بعد تمام بھلائیاں اور اچھائیاں پس پردہ چلی گئی ہیں. اے کاش مجھے آپ سے پہلے موت آ گئی ہوتی اور آپ کے اور میرے درمیان خاک کے حائل ہونے سے قبل میں مر گئی ہوتی. جس طرح ہم خاندان وحی پر مصائب آئے ہیں، اسی طرح عرب و عجم پر کسی پر ایسے مصائب نہیں آئے بابا. جن لوگوں نے ہمارے لیے مظالم کی بنیاد رکھی ہے وہ عنقریب جان لیں گے کہ اب کہاں سے کہاں آ چکے ہیں. جانے جانا میں اپنی زندگی کی آخری ساتھ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوگ میں گریہ کناں رہوں گی، اور جب تک آنکھیں باقی ہیں آپ کے غم میں آنسو برساتی رہوں گی، کیونکہ ہم اللہ کی برگزیدہ مخلوق ہیں، ہماری طباع شائستہ ہیں اور ہمارا حسب و نسب پاکیزہ و پاک ہے. اب ہم آپ کے بے پایاں غم میں گرفتار ہیں. بابا جان، آپ کی ذات والا صفات کائنات کی بہترین شخصیت ہے. منطق و گفتار کی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کائنات پر بھاری ہے. فرشتہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی برکت سے ہماری زیارت کے لیے آتا تھا. جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تمام اچھائیاں مفقود ہو کر رہ گئی ہیں. یہ کائنات اپنی وسعت کے باوجود ہم پر تنگ کر دی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں فرزندوں کی افسردگی نے مجھے حیران و پریشان کیا ہوا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. لکھا ہے کشف الغمہ کی اور دوسری کتابوں میں نقل ہے کہ سید عالم سلام اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف متوجہ ہوئیں اور ہند بنت اساسہ کے یہ اشعار پڑھے جو عربی میں قد کانا بعدکا سے لے کر ہیں، لیکن یہاں لکھے ہوئے نہیں ہیں، اور یہاں پہ صرف یہ لکھا ہے کہ ایک قول ہے کہ مذکورہ تمام اشعار ہند بنت ربان بن عبد الملک کے ہیں. یہ اشعار خود سید عالم کے اپنے ہیں یا کسی اور کے. آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے والد گراں قدر کی قبر مبارک کی طرف رخ کر کے سوز و گداز کے ساتھ پڑھے، اس لیے ہم نے انہیں یہاں نقل کیا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ صاحب کشف الغمہ نے نقل کیا ہے کہ جس قدر اس دن مردوں اور عورتوں نے گریہ کیا، اس کی مثال نہ پہلے ملتی ہے اور نہ بعد میں ملے گی. جب خاتون جنت حکومت سے مایوس ہو گئیں کہ وہ ان کے حقوق واپس کرنے والی نہیں ہیں اور وہ اپنے خانہ اقدس کی طرف واپس تشریف لائیں، اور اس وقت آپ سلام اللہ علیہ کی زبان اقدس پر یہ الفاظ تھے: اے میرے اللہ، ان دونوں نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پر مظالم ڈھائے ہیں اور اس کا حق غصب کیا، تو ہی ان کے کیے پر انہیں سزا دے. انورٹڈ کاما کلوز. حوالہ ہے وفات صدیقۃ الزہرا سلام اللہ علیہ المکرم، صفحہ نمبر 78. صحیح بخاری میں کتاب الخمس
میں ہے کہ انورٹڈ کاما کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر غضبناک ہوئیں اور ان سے تعلق کو توڑ لیا۔ ان کی یہ دوری ان کی زندگی کے آخری ایام تک باقی رہی۔ آپ نے پھر زندگی بھر ان سے بات نہ کی، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے صحیح بخاری میں کتاب بداء الخلق بے دال الف حمزہ اور الف لام خے لام قاف، بداء الخلق میں ہے کہ جب حکومت نے حقوق واپس کرنے سے انکار کر دیا تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے زندگی بھر ان سے کوئی بات نہ کی۔ اس تلخ حقیقت کا تذکرہ بہت سے دوسرے مصادر میں موجود ہے۔ یہاں پر حوالہ جات نوٹ کیجئے، سنن بہیقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 300، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 6، طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 18۔ پھر لکھا ہے، اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ حکومت اور خاندان وحی، یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات پڑھتے ہیں کہ اہل سنت کے ایک مشہور دانشور نے اس حقیقت پر کچھ اس طرح سے قلم اٹھایا ہے کہ جب حکومت نے خاتون بہشت کا تاریخی اور انقلابی خطاب سنا تو اسے لوگوں میں بیداری اور اختلاف نظر محسوس ہوا اور اس نے اپنے قلب و جگر میں خوف محسوس کیا کہ کہیں لوگ منقلب نہ ہو جائیں، تو فوراً ممبر پر بلند ہو کر اس نے خطاب کیا کہ اے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہر بات پر کان دھرتے ہو اور اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو؟ ایسی آرزویں اور ایسی باتیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کہاں تھیں؟ ہوش کیجئے، اگر کسی نے اس طرح کے تقاضے کو دیکھا یا سنا ہے تو یہاں آئے اور بیان کرے۔ وہ عورت کہ جس نے ابھی بات کی ہے اور تقاضا کیا ہے، وہ لومڑی ہے کہ جس کا گواہ اس کی دم ہے، ہر آشوب و فتنہ اس کے ہمراہ ہے۔ اس کا گواہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ حرج و مرج کے فتنے کو اس کی فرسودگی کے بعد واپس لے آئیے اور حکومت کے خلاف جنگ و جدال پر برپا کیجیے۔ وہ اپنے مقصد کے لیے کمزوروں اور عورتوں سے مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، اور وہ اس تحال توحے الف لام کے مانند ہے کہ جس کے نزدیک خاندان کے محبوب ترین لوگ اور قریبی گناہ گار ہیں۔ اے لوگوں، ہوش میں آئیے، جو چاہوں کہہ سکتا ہوں اور جس چیز کو چاہوں زبان پر لا سکتا ہوں۔ میں ہر بات کو واضح کر رہا ہوں، اگر وہ مجھ سے دست بردار ہیں اور ان کا مجھ سے کوئی کام نہیں ہے تو میں خاموش ہوں۔ پھر حکومت نے انصار مدینہ کی طرف رخ کر کے کہا کہ اے گروہ انصار، تمہارے چند احمقوں کی کچھ باتیں مجھ تک پہنچی ہیں۔ تم لوگ پیغمبر کے زمانے میں شائستہ تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی طرف ہجرت فرمائی اور تم لوگوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور بدترین حالات میں اپنے ہاں پناہ دی اور پھر ان کی نصرت کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ کان کھول کر سن لیجئے کہ میں اپنی زبان اور ہاتھوں کو کسی فرد یا گروہ کے نقصان یا توہین کے لیے نہیں کھولوں گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ہم نے گفتگو پوری پڑھی۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 215، اور اب ہم کتاب کے صفحہ نمبر 162 پر آ گئے ہیں۔ آئیے مزید پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس تہدید آمیز گفتگو کے ساتھ حکومتی خطبہ ختم ہوا۔ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ میں نے یہ حکومتی گفتگو نقیب ابو یحییٰ جعفر بن یحییٰ بن زید بصری کے سامنے پڑھی۔ میں نے ان سے پوچھا حکومت کی اس گفتگو کا کس طرف اشارہ تھا؟ تو نقیب نے کہا کہ یہ اشارے اور کنایے والی بات نہیں، حکومت نے وضاحت و تصریح کے ساتھ بات کی تھی۔ ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ میں نے نقیب سے کہا کہ اگر بات واضح ہوتی تو میں آپ سے اس کی توضیح طلب نہ کرتا، اور وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ ان الفاظ کے ساتھ حکومت کا مقصود امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی توہین تھی۔ پھر میں نے ان پر سوال کیا کہ کیا حکومت اپنے خطاب کا مرکز حضرت امیر علی علیہ السلام کو ٹھہرائے ہوئے تھی؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں میرے بیٹے، یہاں موضوع ریاست و طاقت تھی، شوخی نہیں تھی۔ میں نے پوچھا اس دار و گیر میں انصار کا کیا موقف تھا؟
اس نے جواب دیا کہ انصار کا حضرت امام علی علیہ السلام کی طرف جھکاؤ تھا، لیکن وہ حکومت سے مروب ہو کر رہ گئے تھے۔ جب حکومت نے اس امر کو محسوس کیا تھا تو اس نے اپنے خطاب کے ذریعے ان کی تہدید کر دی تھی۔ ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ میں نے نقیب بصری سے ان الفاظ غریبہ غین رے یہ بے ہے غریبہ کی وضاحت چاہی تو انہوں نے یوں تشریح کی کہ رعاتا رے عین تے، اور رے اور عین دونوں پہ فتح ہے۔ رعاتا جب تخفیف کے ساتھ ہو تو اس کا معنی سننا ہے، یعنی دوسرے کی بات سننا۔ قالتن کا معنی گفتار و سخن ہے۔ سآلتن لومڑی کا نام ہے۔ سآلہ بروزن زوالا، اور زوالا بھیڑیے کا نام ہے۔ شہید زمبہو، یہ کلمات وہاں استعمال ہوتے ہیں جہاں مدعی کے لیے سوائے اس کے اپنے اعضاء و جوارح کے کوئی اور گواہ نہ ہو۔ پھر لکھا ہے یہ مثال ادیبات عرب میں کچھ اس طرح موجود ہے کہ ایک دفعہ ایک چالاک لومڑی کا کسی بات پر بھیڑیے سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے دل میں ٹھانی کہ ہر صورت اس بھیڑیے کا خاتمہ چاہیے۔ اس نے جنگل کے شیر سے بھیڑیے کی شکایت کی کہ اس نے آگ کے لیے ایک گوسفند محفوظ کر رکھا تھا، یہ بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا۔ شیر نے لومڑی سے گواہ طلب کیا۔ لومڑی نے اپنی خون آلود دم اوپر اٹھائی اور کہا کہ یہ گواہ ہے۔ شیر نے آنن فانن بھیڑیے کا کام تمام کر دیا۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ مربن یہ ارب کے مادے سے ہے اور اس کے معنی ہمراہ ہے، اور کروہا جزاعتن کہ وہ گزشتہ فتنہ و فساد کو واپس لانے کا خواہش مند ہے۔ تحال ایک عورت تھی جو بدکار تھی۔ یہ زمانہ جاہلیت کی ضرب المثل ہے۔ یہ ضرب المثل وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں کسی کی ذلت و رسوائی مقصود ہو تو وہاں کہا جاتا ہے کہ فلاں تحال سے پس تر ہے۔ حکومت نے جو کلمات خاندان وحی کے بارے میں استعمال کیے ہیں میں ان پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ خاندان وحی تو وہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر نازل کی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور ان سے ہر قسم کے رجس کو دور فرمایا ہے اور انہیں پاک و پاکیزہ بنایا ہے۔ حکومت نے اپنے خطاب میں جو ادب اور منطق استعمال کی ہے اس پر بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں، لیکن ہم بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہوں گی جب آپ کی بیٹی آپ کی حبیبہ اور عزیزہ کے حق میں یہ الفاظ استعمال کیے جا رہے ہوں گے؟ یہاں سوالیہ نشان۔ اس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برادر، آپ کے خلیفہ، آپ کے وزیر اور حامل لوا حضرت علی علیہ السلام کے حق میں یہ کلمات کہے جا رہے تھے تو آپ پر کیا گزر رہی ہوگی؟ یہاں پر سامعین معاف کیجیے گا، یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ یہ سب کچھ آپ کے ممبر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مسجد میں اور آپ کی مرقد منور کے سامنے کہا گیا ہے۔ اے حور انسیہ کے والد، تیرا قدر آپ کی آنکھیں روشن ہوں۔ آپ کے لیے خوشخبری ہے، بلکہ دو خوشخبریاں ہیں۔ حکومت اور اس کے ارکان کی نگاہوں میں تیرے اہل بیت علیہم السلام اور عطرت کی یہ عزت ہے جس کا اظہار انہوں نے ابھی کیا ہے۔ آئیے سامعین آگے چلتے ہیں پیج 164 پر۔ ہیڈنگ ہے حکومتی استمداد اور حضرت سلمہ رضی اللہ کی حق گوئی۔ تفصیلات ہیں کہ شیخ جمال الدین شامی نے اپنی کتاب در النظیم میں لکھا ہے، دال رے دال پہ پیش ہے اور الف لام نون زوئے یہ میم درن نظیم میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے خطاب کرنے کے بعد حکومت نے خطاب کیا اور اپنے اس خطاب میں نبی کی بیٹی کے بارے میں توہین آمیز کلمات جاری کیے۔ جب المومنین حضرت سلمہ نے یہ کلمات سنے تو ان سے نہ رہا گیا، وہ کھڑی ہو گئی اور حکومت سے کہا کہ انورٹڈ کاما میں کہ کیا آپ لوگ ہی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظیم شخصیت کے بارے میں ایسی باتیں کہنے لگے ہو؟ خدا کی قسم وہ انسانوں کے درمیان حور ہیں،
وہ اجسام و ابدان کے لیے روح کے مانند ہیں، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ پاک و پاکیزہ جھولیوں میں ان کی تربیت ہوئی ہے، ملائکہ ان کا جھولا جھلاتے تھے اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے۔ ان کی تربیت اور نشو و نما پاک و پاکیزہ آغوش نے کی ہے۔ کائنات کی بہترین شخصیت نے انہیں پروان چڑھایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا آغاز اس نورانی ماحول میں کیا ہے کہ جس ماحول کو منور کرنے والے ان کے والد گرامی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ انہیں تعلیم و تعلم کیا۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میراث ان پر حرام کر دی تھی اور سیدہ اس امر سے آگاہ نہ تھی؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تھا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قبیلے اور قریبیوں کو ڈرائیے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پیغمبر اسلام کے لیے قرآن مجید کا واضح پیغام ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو انذار کریں، الف نون زے الف رے، الف کے ساتھ زیر ہے، انذار کریں۔ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں وحی کی تعلیم اپنے صحابہ کو دی، وہاں اپنے گھر والوں کو بطریق اولا دی۔ یا اب آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ رسول اللہ نے اپنے گھر والوں کو وحی کی تعلیم دی تھی، لیکن حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے والد گراں قدر کے فرمان کی مخالفت کی ہے؟ یہاں بھی سوالیہ نشان ہے، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ لوگ نہیں جانتے کہ سید عالمین کی عورتوں کی سید و سالار ہیں؟ وہ کائنات کی ہر خاتون سے زیادہ عزت و عظمت رکھتی ہیں۔ وہ جنت کے جوانوں کے 2 سرداروں کی والدہ ماجدہ ہیں۔ وہ فخر مریم ہیں۔ ان کے والد گرامی اللہ کے رسول ہیں۔ ان کی بعثت کے ذریعے اللہ نے اپنی رسالت کی تکمیل فرمائی ہے۔ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں گرمی اور سردی سے بچاتے تھے۔ وہ اپنے دائیں ہاتھ کو ان کے مبارک سر کے نیچے رکھتے تھے اور بائیں ہاتھ کو اوپر رکھتے تھے۔ جی ہاں، آہستہ چلیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں آپ پر لگی ہوئی ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ آخر آپ لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی تو ہونا ہے، ان قریب آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ جمال الدین شامی مزید بیان کرتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ نے اپنا حق ادا کیا اور جرأت و شجاعت کے ساتھ آل محمد علیہ السلام کی وکالت فرمائی۔ حکومت سے ان کا وظیفہ مقرر تھا، حکومت نے بند کر دیا۔ اس سال ان کے نان و نفقہ پر پابندی لگا دی گئی۔ سامعین، اگلی ہیڈنگ خانہ اقدس کی طرف واپسی۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں ہمت کے ساتھ۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے ملکوتی خطاب کے بعد واپس گھر تشریف لائیں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام ان کے انتظار میں تھے۔ آپ بے چینی کے ساتھ اس خورشید جہاں افروز کے طلوع کا انتظار کر رہے تھے۔ جب سیدہ تشریف لائیں اور حضرت امیر علیہ السلام کے پاس جا کر بیٹھیں تو ان کے حضور یوں بیان فرمایا کہ یبنہ ابی طالب، یہ کون سے راز کی بات ہے کہ آپ گوشہ نشین اور پردہ نشین ہو کر رہ گئے ہیں؟ اتہام سے بچنے کے لیے زمین گیر ہو گئے ہیں، حالانکہ آپ نے اونچی اڑان رکھنے والے بڑے بڑے شاہینوں کے بالوں پر توڑ دیے تھے، تو اب آپ کے سامنے ان کمزوروں کے بالوں پر کی کیا حیثیت تھی؟ اے ابو طالب کے عظیم فرزند، حکومت میرے باپ کے عطیہ اور میرے بچوں کے وسائل حیات کو ہضم کرنا چاہتی ہے۔ مجھ سے جھگڑا کیا گیا ہے، انہوں نے میری کوئی بات تسلیم نہیں کی۔ انصار نے بھی اپنی مدد روک لی ہے، مہاجرین نے بھی تعلقات توڑ دیے ہیں اور قوم نے چشم پوشی کر لی ہے۔ اب نہ کوئی دفاع کرنے والا ہے اور نہ کوئی روکنے والا۔ میں بڑے صبر و ضبط کے ساتھ گھر سے نکلی تھی، لیکن بغیر کسی نتیجے کے واپس آ گئی ہوں،
کیا آپ علیہ السلام نے اپنی شمشیر کو نیام میں رکھ لیا ہے تو گویا آپ نے ان معاملات کو برداشت کر لیا ہے۔ آپ نے اس سے قبل تو بڑے بڑے بھیڑیوں کو فنا کر دیا تھا، اب آپ خاک پر بیٹھ گئے ہیں، نہ کسی بولنے والے کو روکتے ہیں اور نہ زیادتی کرنے والوں کو دور کرتے ہیں۔ خود میرے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ اے کاش میں اس مصیبت سے پہلے مر گئی ہوتی۔ اللہ میری اس گفتگو کو معاف کر دے، آپ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ میرے حال پر افسوس ہے، ہر صبح اور شام میرا سہارا چلا گیا، میرا بازو کمزور ہو گیا ہے۔ اب میری فریاد میرے بابا کی خدمت میں ہے اور میرا تقاضائے نصرت بھی میرے پروردگار سے ہے۔ خدایا تو ان لوگوں سے زیادہ قوت و طاقت والا ہے اور تو شدید عذاب کرنے والا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے خانہ اقدس میں تشریف لائیں تو ان کے جسم اطہر میں درد و رنج کے آثار واضح تھے۔ ان حالات میں وہ کیوں پریشان و حیران ہوں؟ وہ اور جو کچھ ان کے ساتھ گزرا تھا اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جی ہاں، ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کی راہ میں جہاد میں ہی گزرا تھا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر فرزانہ فتح و سربلندی کے ساتھ گھر واپس آئیں۔ ان کے حقوق انہیں واپس نہیں ملے تھے، لیکن پھر بھی وہ فاتح اور سربلند تھیں، کیونکہ انہوں نے اپنی حق طلبی کی جو آواز بلند کی تھی وہ آواز ہمیشہ بلند ہے، جسے اس دور کے لوگوں نے بھی سنا اور اس طرح ہر نسل اور ہر زمانے کی اس آواز کو سنتا رہے گا۔ آپ سلام اللہ علیہ پر جو ظلم ہوا، آپ نے اسے تاریخ کی عدالت میں ہمیشہ کے لیے ثبت کرا دیا۔ آپ نے اپنے دلائل و براہین سے ثابت کر دیا کہ ان کے حقوق سے انکار کیا گیا ہے۔ آپ نے ان انکار کرنے والوں کو ہمیشہ کے لیے محکوم کر دیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پیروزی اور سرفرازی کے ساتھ یہ ریوا زے چھوٹی ہے اور سرفرازی کے ساتھ واپس آئیں، کیونکہ آپ نے اسلام کے انسان ساز بلند مفاہیم کا تعارف پیش کیا تھا۔ سید عالم نے اپنے اس تاریخی خطاب میں اسلام کے اساسی مسائل پر روشنی ڈالی تھی۔ آپ نے توحید، نبوت و رسالت اور امامت، اہل بیت علیہ السلام کی مکمل توضیحات و تشریحات پیش کی تھیں۔ جی ہاں، جب سیدہ نساء العالمین اپنے خانہ اقدس میں پہنچیں تو اس وقت جہاد کے تمام مراحل طے کر چکی تھی، صرف ایک مرحلہ باقی تھا۔ آپ گھر واپس لوٹیں تاکہ دنیا اور تاریخ کے لیے ایک اور حقیقت کا انکشاف کریں۔ آپ نے اس حقیقت کے کشف کے لیے ایک اور طریقہ اپنایا۔ وہ طریقہ اور اسلوب اپنے شور نامدار سے مکالمہ تھا۔ آپ نے اپنے اس انداز تکلم میں رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو واقعات پیش آئے انہیں بیان فرمایا۔ آپ نے حکومتی موقف کو دہرایا۔ آپ نے وہ منظر بھی پیش کیا کہ جب وہ خطاب کر رہی تھی تو حاضرین و سامعین پر کیا گزری۔ ان کی آنکھوں سے سیلاب اشک جاری و ساری تھے، لیکن وہ حالات کے پیش نظر مروب تھے۔ جس وقت سیدہ سلام اللہ علیہ سیدہ کائنات اپنے گھر تشریف لائیں تو انہوں نے فرمایا، یبنا ابی طالب، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے شور نامدار سے گفتگو کرتے وقت ان کی منزلت کا خیال نہ رکھا، حالانکہ آپ سلام اللہ علیہ یبن الامی یا ابوالحسن یا علی کے ساتھ انہیں پکار سکتی تھیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ میں یہ عرض کروں گا کہ سبحان اللہ، اس خطاب میں کون سا نقص ہے، اس نسب میں کیا آر ہے۔ یہاں پہ یہ سامعین دونوں سوالات ہیں یا سوالیہ جملے ہیں۔ کیا حضرت ابو طالب علیہ السلام سید البطحہ اہل مکہ کے راس و رئیس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حامی و ناصر، تاریخ کا فخر، سالار قریش اور بنو ہاشم کے سردار نہ تھے؟
کیا حضرت امام علی علیہ السلام صاحب شجاعت و شہامت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے فرزند ارجمند نہ تھے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام تو وہ تھے کہ مشرکین ان سے لڑنے پر اتر آئے تھے۔ آپ وہ بہادر و شجاع تھے کہ آپ کے سائے میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جاہلیت کی اسیری اور اس کے ہتھ کنڈوں سے نجات دلائی تھی۔ حضرت ابو طالب ملک عرب کے ایک عظیم فرد تھے۔ آپ جوانمردی اور شہامت میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کے پہلو میں وہ دل تھا جو انسانیت کے لیے دھڑکتا تھا۔ آپ حقوق بشر کے محافظ و مدافع تھے۔ اگر آپ کے فرزند ارجمند کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا جائے کہ اے ابو طالب کے فرزند، تو اس میں کیا نقص ہے؟ کیا اس گفتگو کا یہ حقیقی معنی نہیں ہے؟ اے فرزند شکوہ و سعادت، اے فرزند شرف و بزرگواری، اے فرزند شجاعت دلاوری، اے فرزند حامی و ناصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے فرزند فضیلت و عظیمت۔ جی ہاں، سید عالم سلام اللہ علیہ نے اپنے شوہر نامدار کو یبن ابی طالب سے خطاب فرمایا۔ سید عالم انہیں حالات کا رخ دکھانا چاہتی تھیں، یا آپ سلام اللہ علیہ اپنے شوہر ارجمند کو یہ یاد دلانا چاہتی تھی کہ وہ ایک عظیم انسان ہیں اور ان کا نسب عالی اور متعالی ہے، اور وہ ایک بہادر و شجاع مرد کے فرزند ہیں۔ گویا کہ آپ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ اے فرزند شہامت، آپ کے والد گرامی حریت پسند اور شجاع انسان تھے۔ انہوں نے میرے والد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید ترین حالات میں نصرت فرمائی تھی۔ وہ ہمیشہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دین کے لیے سربکف رہتے تھے۔ آپ انہی کے فرزند ہیں، کیا آپ خاموش رہیں گے اور میرے حق کا دفاع نہیں کریں گے؟ اس گفتگو کے بعد سید کائنات نے اپنے شوہر نامدار کی شجاعت و شہامت کو یاد فرمایا کہ بعثت سے لے کر رحلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آپ کے جہاد کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ آپ نے اسلام کے دفاع کے لیے ہر قسم کی قربانی دی ہے اور اپنی جان کا خیال تک بھی نہ کیا۔ اسلام کے دفاع میں بڑے بڑے بہادروں کا مقابلہ کیا اور انہیں خاک و خون میں غلطاں کیا۔ آپ اسلام کے بطل جلیل ہیں۔ بعد ازیں خاتون جنت نے ماضی و حال کو آپس میں ملا کر یہ فرمایا کہ اے میرے عظیمت و شجاعت، کیا بات ہے کہ آپ گوشہ نشین اور الگ تھلگ ہو کر رہ گئے ہیں، تہمت و اتہام کے خوف سے گھر میں بیٹھ کر رہ گئے ہیں۔ اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ آپ نے زمانہ ماضی میں طاقتور شاہینوں کے بالوں پر توڑے ہیں، یعنی آپ نے بڑے بڑے سرماؤں کے غرور و تکبر کو خاک میں ملایا ہے۔ ان کمزور و ناتواں لوگوں کو آپ پر کیسے جرأت ہوئی کہ انہوں نے آپ کے حقوق کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا؟ انہیں آپ کا کوئی خیال ہے اور نہ کوئی خوف۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ وہ لوگ ہر اعتبار سے آپ سے کمزور ہیں، اب انہوں نے آپ کو کمزور کر دیا ہے۔ وہ لوگ ہر اعتبار سے بے نام و نشان ہیں، وہ کسی حساب و کتاب میں نہیں ہیں۔ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اس جملے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے سکوت پر متعجب تھی کہ لوگوں نے ان کے حقوق پر ہاتھ صاف کیے ہیں، لیکن وہ کیوں خاموش ہیں؟ وہ اپنے حقوق کے لیے کیوں نہیں اٹھتے؟ سامعین، یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کیونکہ اس کے بعد بھی بہت ساری تفصیلات ہیں ان سوالوں جو ابھی سوالیہ جملہ آخری ہم نے پڑھا، اس کے بعد اس کے جوابات بھی پڑھنے ہیں۔ اس نشست سے اجازت چاہتے ہیں کتاب کے صفحہ 170 پر۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔